اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جہنم وساءت مصيرا۔ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، ہاں مگر ان کی جو ایسے ہیں کہ خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم صلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو شخص یہ کام کرے گا حق تعالی شانہ کی رضا جوئی کے واسطے، سو ہم اس کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہی جانے کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 13 اور 14 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ آپ کو یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ سورہ نساء کے دو رکوع، اب تو ایک رکوع یہ ہوا اور اس سے پہلے کا رکوع، دو رکوع ایک خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئے، اور وہ خاص واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ بنو ابیرک کے ایک آدمی جس کا نام بشیر لکھا گیا منافق تھا، اس نے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چوری کی اور اس سامان کو یہودی کے گھر رکھ دیا، اور اس یہودی کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے راتوں کو سرگوشی کرنے لگا اس کے خاندان کے لوگ، اور وہ بیٹھ کر کے سرگوشی کرنے لگے اس کے خاندان کے لوگ، اور یہ مشورہ کرنے لگے کہ کس طریقے سے اپنی جان چھوٹے اور یہودی اس جال میں پھنس جائے، یہودی کے اوپر وہ جرم اس کے سر پر ڈال دیا جائے اور ہم اس سے بچ جائیں۔ لیکن جب اس کا جرم ظاہر ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سے اس کے جرم کو ظاہر کر دیا، تو وہ منافق بھاگ کر کے مکہ چلا گیا اور جا کر کے وہ کافروں سے مل گیا اور اسی حال میں اس کی موت آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 114 نمبر کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو منافق اور اس کے خاندان کے لوگوں نے سرگوشیاں کی، اور ایسی سرگوشی اور ایسے مشورے جو فکر آخرت سے خالی ہو، اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا کوئی ذکر نہ ہو بلکہ دین اور اسلام کے خلاف سرگوشی ہو، تو ایسی سرگوشی اور ایسے مشورے یہ جو ہیں آخرت کے اندر اس کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ لیکن ہاں آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، لیکن ایسا مشورہ اور ایسی سرگوشی جو صدقہ خیرات سے متعلق ہو، مظلوم کی مدد سے متعلق ہو، اسی طریقے سے محتاج اور مجبور آدمی کی مدد کے تعلق سے کوئی مشورہ یا سرگوشیاں ہو، یا دو مسلمان جو آپس میں لڑ رہے تھے ان دو مسلمانوں میں صلح صفائی کر دینا، اس کے دلوں سے قدورتوں کو نکال دینا اور دونوں مسلمانوں کے درمیان صلح صفائی کرا کر کے ملا دینا۔ اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلح صفائی کی فضیلت بیان کی، اور سورہ حجرات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ ساری کی ساری مسلمان برادری اور سارے کے سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اگر اس کے درمیان کوئی تنازع ہو جائے تو اس کو دونوں کا آپس میں ملا دو، صلح صفائی کر دو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام، کیا میں تم کو نفلی صدقہ، نفلی نماز اور نفلی روزوں سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں تم کو نفلی صدقہ، نفلی نماز، نفلی روزے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں میں آپس میں رنجش ہو جائے اور آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائے تو ان دونوں کو آپس میں ملا دینا یہ نفلی صدقہ، نفلی نماز اور نفلی روزوں سے بھی بہتر ہے۔ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف یہ اچھی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کے درمیان اگر ایسا تنازع ہو جائے تو ان دونوں کو ملا دینا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ مسلمانوں میں جب کوئی اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، تو اس کی صلح صفائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کوشش کی
چنانچہ دو آدمیوں میں، دو قبیلے میں ایک مرتبہ کسی بات پر اختلاف ہو گیا اور نوبت جو ہے بہت آگے بڑھ گئی، لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے تشریف لے گئے. اور آپ کو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک یا دو بار ہی نماز قضا ہوئی ہے. ایک تو خندق کے موقع پر 5 نمازیں قضا ہوئی، اور ایک مرتبہ فجر کی نماز کے لیے سو گئے تھے تو فجر کی نماز قضا ہو گئی. تو اس کے اندر بھی حکمت تھی، مصلحت تھی. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہ ہوتی تو ہم لوگ آج نماز قضا کیسا پڑھتے، ہم لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوتا. تو ایک آدھ مرتبہ ہی ایسا واقعہ ہوا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت صفائی کے لیے گئے تو اس موقع پر آپ نے نماز نہیں پڑھائی، بلکہ دوسرے ایک صحابی جس کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، انہوں نے نماز پڑھائی. مسئلہ یہ پیش آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ان لوگوں کو آپس میں ملانے میں دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو لوگوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہاں سے تشریف نہیں لائے جب تک معاملہ حل نہیں ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے رہے، دونوں کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے درمیان صلح صفائی ہو گئی. اور اتنی تاخیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ سکے نماز کے وقت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی. اور جب آخری عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے. لیکن جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عافیت رہے، صحیح سالم رہے، صحت و تندرستی رہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی نماز پڑھائی. لیکن جب آخری عمر میں بالکل بیمار ہو گئے، صحت بالکل خراب ہو گئی، نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رہی، تو 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. اور یہ ایک وقت آیا جس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نماز پڑھائی. اور نماز جو قضا ہوئی وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں آپس کا اختلاف اور آپس کا انتشار کتنا برا یہ جو ہے عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ملانے کے لیے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ نماز آ کر کے نہیں پڑھا سکے، دوسرے صحابی نے نماز پڑھائی. تو اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ ایسی سرگوشیاں، ایسا مشورہ جس کے اندر آپس میں صلح صفائی کا معاملہ پیش آئے، صدقہ خیرات کا مسئلہ پیش آئے، اسی طریقے مظلوم کی مدد کے سلسلے میں مسئلہ پیش آئے، کسی غریب بچی کی شادی کے بارے میں کوئی مشورہ ہو رہا ہو، یا کوئی بھولے بھٹکے راستے کو راستہ بتا دینا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ اچھی چیز ہے. لیکن ایسا مشورہ، ایسی سرگوشی جس کے اندر کوئی خیر نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اس کے اندر مشورے ہوں، سرگوشیاں ہوں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی ہے؟ صحیح نہیں، غلط چیز ہے. اور جو آدمی اچھی چیزوں کے بارے میں مشورہ کرے گا، سرگوشیاں کرے گا، تو وہ اللہ کی نظر میں بہت ہی اچھا محبوب عمل ہے. اس کی فضیلت قرآن کے اندر اللہ بیان فرما رہے. اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی ہے 115 نمبر کی آیت، اس کے اندر 2 باتوں کو جرم عظیم قرار دیا گیا ہے. 2 باتوں کو جرم عظیم قرار دیا گیا. کیا؟ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا. حق واضح ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ حق ہے. اس آدمی نے چوری کی تھی، چوری کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کو بتا دیا کہ غلطی تمہاری تھی، تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ توبہ کر لیتا. حق واضح اور ظاہر ہو جانے کے باوجود بھی رسول کی مخالفت کرنا، ایک تو یہ. دوسری چیز امت کے خلاف، امت جس بات پر، جس مسئلے پر متفق ہو گئی اور جس بات پر ساری امت کا اجماع ہو گیا، اس کے خلاف کرنا. 2 باتیں جو ہے جرم عظیم ہیں. ایک تو یہ کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اس کے خلاف کرنا، رسول کی مخالفت کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ امت کے اتفاق سے باہر جانا، یعنی کسی مسئلے پر امت نے اتفاق کیا اور ایک آدمی ہے وہ نہیں مانتا، نعوذ باللہ، وہ بالکل امت کے خلاف جا رہا، امت کے جو ہے ساتھ نہیں ہے، وہ امت نے جس بات پر اتفاق کیا، اجماع کیا، اس کے خلاف جا رہا. جو جرموں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جرم عظیم ہے، یعنی بہت بڑا جرم ہے. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم، اس کے لیے جہنم کے اندر وہ آدمی داخل کیا جائے گا. ایک تو رسول کی مخالفت کرنا، دوسرا امت سے بالکل الگ رہنا.
بالکل اجماع امت سے بالکل الگ ہو جانا۔ پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے قرآن اور حدیث کا بیان کردہ مسئلہ، قرآن اور حدیث کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر عمل کرنا جس طریقے سے واجب ہے، اسی طریقے سے اگر کسی مسئلے پر امت کا اجماع ہو جائے تو اس مسئلے پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ یہ قرآن سے اس سے مسئلہ مستنبط ہو رہا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اجماع امت کی حجت کی دلیل کیا قرآن کے اندر ہے؟ اجماع امت کی حجت، اجماع امت حجت ہے، اس کی دلیل قرآن کے اندر ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 دن اور 3 رات قرآن پاک کو 6 مرتبہ ختم کیا اور ہر آیت پر غور کرتے رہے۔ دن میں 3 ختم کیا، رات میں 3 ختم کیا، 3 دنوں تک، یعنی 6 قرآن پاک ختم کیا 3 دنوں کے اندر، اور ہر آیت پر غور کرتے رہے کہ اجماع امت حجت ہونے کی دلیل قرآن کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ تلاش کرتے رہے یہی آیت ملی۔ یہ آیت جب ملی تو علماء کرام کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھائی اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے، یعنی سورہ نساء کی 115 نمبر کی آیت۔ جب علماء کے سامنے یہ دلیل پیش کی گئی اور یہ آیت کریمہ پیش کی گئی، تمام علماء کرام خوش ہو گئے اور کہا کہ بس اجماع امت کے حجت ہونے کی دلیل یہی آیت کریمہ، اس سے بہتر اور کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو بارک ہے، میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کہا تھا 2 رکوع تک ایک خاص واقعے میں یہ 2 رکوع نازل ہو جس کا میں نے واقعہ بیان کیا، اور مختصر میں نے آج بھی میں نے شروع میں وہ واقعہ بیان کیا۔ پتہ یہ چلا کہ جس بات پر ساری امت کا اجماع ہو جائے اس بات سے باہر نکلنا بھی جائز نہیں ہے، اور حق کے واضح ہونے کے بعد حق سے انحراف کرنا، اعراض کرنا، یہ بھی دخول جہنم کا سبب ہے۔ دخول یعنی جہنم کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے رسول اور اجماع امت سے باہر نکلنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان